سمو الأمير، تحدثت في مناسبة سابقة عن الاعتدال. ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد؟ طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية، ويعني كل الفقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال. فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال، بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم، وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. هذا يقودني إلى سؤال ثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة، يعني على مستوى الدستور، على مستوى القضاء، على مستوى الفضاء العام، على مستوى حريات الأفراد. مثل ما ذكرت لك، دستورنا هو القرآن، كان والآن وسوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. احنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. فالحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص اللي في القرآن، وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر، وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتا إلا إذا كان تسند عليه رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے ام القریٰ، شہروں کی ماں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں ام کہتے ہیں ماں کو، امی کہتے ہیں میری ماں، اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں اردو زبان میں امی۔ عربی میں اس کو امی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب میری ماں، اور عرب لوگ بھی اپنی ماں کو امی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو، اس لفظ کو قرآن مجید میں 2-3 جگہ استعمال کیا ہے، وہ میں ویسے بتا دوں، پھر ہم آیات میں اس کو تصدیق کریں گے۔ ایک تو لکھا ہے ام القریٰ یعنی شہروں کی ماں، پھر ایک جگہ لکھا ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، پھر ایک جگہ لکھا ہے امی۔ اب یہ ام القریٰ جو ہے شہروں کی ماں، تو ام القریٰ کا جو شہر ہے جو جیسے کہتے ہیں سینٹر یا ماں، تو اس کو نارملی مکہ لیا گیا ہے دنیا میں۔ جو ہے ام القریٰ یعنی شہر جو ہے وہ مکہ، تو سینٹر آف دا ورلڈ ہے وہ، تو وہاں کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں۔ ام القریٰ شہروں کی ماں، اور وہاں کا رہنے والا کیا ہوا؟ امی۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہو امی، تو لوگ سمجھتے ہیں ماں والے، اس کے اگر لٹرل معنی کریں ماں والے، تو ماں والے بھی کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں مکہ کے رہنے والے امی، اس کو امی کہتے ہیں۔ تو وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے شہروں کی ماں، ام الکتاب کتاب کی ماں، اور امی یعنی اس شہر کرنے والا جہاں پر یہ جس کو ماں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ماں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا کتاب کی کوئی ماں تھوڑی ہوگی اگر یوں دیکھا جائے، اگر جس جو ماں کا کانسیپٹ ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر دیکھیں قرآن میں جو اللہ کہتا ہے عورتیں جو تمہارے لیے، اللہ نے ان کو عورتوں کو کھیت بنایا، ہرس۔ تو ہرس جب آپ سمجھتے ہیں ہرس، تو عورتیں کھیت ہیں، تو عورتیں کھیت، اگر عورتوں سے کہ آپ کھیت ہیں، تو اس کو آپ جب دیکھیں گے اس کی سمجھ کیا ہوتی ہے کہ ایک فارمر جو ہوتا ہے، فارمر کا مطلب کسان، وہ کس طریقے سے زمین کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا ہے،
اور وہ سارا طور طریقہ ہم فارمر کا ریلیشن شپ کسان سے جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عورت کے ساتھ ایک شوہر کو کس طرح کے تعلقات کرنا چاہیے. اسی طرح ماں جو ہے وہ بچے سے کیا تعلق پیدا کرتی ہے، جو اس کا ماں کا ایک ریلیشن ہے بچے کے ساتھ، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تب ہمیں یہ کتاب کی ماں سمجھ میں آئے گا یا شہروں کی ماں سمجھ میں آئے گا، یا ہم سمجھیں گے کہ وہ امی جو رہنے والے ہیں وہ ان کا کیا ریلیشن ہونا چاہیے باقی لوگوں سے، دنیا کے لوگوں سے. تو ماں کا جو ریلیشن، حالانکہ ہم سب ماں کے تعلقات سے واقف ہیں، میں ویسے ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے. ماں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اہم اور مخصوص رشتہ ہے. ماں کا بچے کے ساتھ بہت ہی اہم اور مخصوص رشتہ ہے. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی پرورش، نرشمنٹ، پیاس کا اور کھانے پینے کا خیال کرتی ہے. تو ایک تو پتہ چلا کہ وہ اس کی سورس ہے، وہ کس طرح کھانے پینے کا اس کا سارے کا انتظام رکھتی ہے ماں. ایک رشتہ ہے کہ کھانے پینے کا اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح ان بچوں کی تربیت کی مختلف حالتوں میں ان کو کنٹرول کرتی ہے. وہ ایسے بچہ غلط جگہ واش روم کر دے گا، چھوٹا بچے سے چلیں آپ، بالکل آپ سوچیں بالکل کیا حیثیت ہے، کچھ بھی حیثیت نہیں ہے آپ کی ماں کے آگے. تو وہ کس طرح اس بچے کو ٹرین کرتی ہے، بچے کو کنٹرول بھی کرتی ہے کہ جذبات سے بھی اور اپنے دماغ سے بھی. بچے کو دماغ سے اور کنٹرول کرتی ہے. اور وہ اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ یاد رکھیے، کنٹرول کرنا ماں کا، جذباتی کنٹرول بھی کرتی ہے بچے کے ساتھ، اور اس کو انٹلیکچولی ایجوکیٹ کرتی ہے. اپنی مامتا کے اختیار بھی رکھتی ہے، اتھارٹی بھی رکھتی ہے اس بچے پہ. یعنی بچہ اس کو ریٹیلیٹ کرے تو اتھارٹی دکھاتی ہے وہ، کہ مطلب اس کو روب دکھاتی ہے اتھارٹی. تو بچہ ایموشنلی جسے کہتے ہیں بلیک میل تو میٹافور میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. بچہ، ماں ہر حالت میں چاہتی ہے میرا بچہ جو ہے میرے کنٹرول سے باہر نہ ہو. شادی بھی ہو جائے اس کی تب بھی میرے کنٹرول میں رہے. بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے ماں. اور اس پر جذباتی، ایموشنل اور عقلی انٹلیکٹ کا لحاظ کے اثر انداز بھی ہوتی ہے. اثر انداز کرتی ہے انٹلیکچولی بھی اور ایموشنلی بھی، جس کی وجہ سے بچہ اپنی ماں سے مضبوطی طور پر اٹیچ ہو جاتا ہے. یعنی اس بچے کی اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ اس لیے آتی ہے کہ وہ اس کے جذبات کا بھی خیال رکھتی ہے، انٹلیکچولی بھی اس کے ساتھ ریلیشن شپ کرتی ہے، اور اتھارٹی بھی رکھتی ہے، کنٹرول بھی کرتی ہے. یہ سب آپ مائیں جانتے ہیں. لیکن اب ہم اس کو جب لائیں گے وہاں پر کتاب کی ماں یا شعروں کی ماں، تو یہ ساری چیز اس پہ اپلائی کریں گے ہم. یہ سمجھنا آج لیکچر اتنا سمپل ہے یہ. اور ہر ماں کی نظر میں اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرتی ہے، وہ پروٹیکشن. یعنی یہ نہیں کہ وہ ایسے چھوڑ دیا، اس کو پروٹیکشن بھی کرتی ہے اپنے بچے کی، چاہے وہ غلطی پہ بھی ہو تب بھی پروٹیکشن کرتی ہے. تو حفاظت بھی، اور جناب کیئر بھی کرتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے. اور سب سے خصوصیت کی وجہ یہ کہ ہر بچے کا اپنی ماں سے بہت گہرا جذباتی تعلق ہوتا ہے جو پوری زندگی قائم رہتا ہے. اگر یہ الفاظ جو میں نے ابھی بولے ہیں، جو مائیں تو سمجھ گئی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ رشتہ اب جب آیتوں میں آئے گا تو وہ کیسے، کتاب کی ماں کا جب ہم کہیں گے کتاب کی ماں، تو وہ جو ماں جس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی، اس کا وہی ریلیشن ہوگا کتاب کے ساتھ ہمارا. ابھی دیکھیے گا. تو اب سب سے پہلے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں آل عمران 3 اس کی 7ویں آیت ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اس میں محکمات والی آیات نشانیاں ہیں. وہ الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے. اور دوسری متشابہت ملتی جلتی آیت نشانیاں ہیں. پر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا متشابہ ہے، دل فریبتی ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعویل ڈھونڈتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. اور علم میں جو مستحکم ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے،
اور دانشمندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا۔ اب اس آیت میں بہت ساری بات لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے ام الکتاب پر، کیونکہ ہم ماں سے ریلیٹڈ لیکچر سننے آئے۔ تو هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیت محکمات ہن ام الکتاب، آیت محکمات، آیات جس میں اللہ کا حکم ہے، حکم والی، میم لگ جاتا ہے، حکم والی آیات جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ کتاب کی ماں ہے۔ کتاب کی ماں کون سی ہے؟ جن میں آیات میں احکامات ہیں، جن احکامات میں حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آیات میں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ محکمات آیات کہلاتی ہیں، احکامات والی آیتیں، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی ماں۔ اور وہ اگر آپ دوسری نیچے آیت پڑھ دیتا ہوں، میں آتا ہوں پہ سورہ مائدہ 5 اس کی 40 جو آیت ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے؟ ان کے پاس تورات ہے، یعنی قانون ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو نیچے والی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ تجھ کو، یعنی پریزنٹ ٹینس میں جو بھی شخص ہے آیات کی بتانے والا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس سے تجھے کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس تورات ہے، یعنی ہم سب کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ کتاب میں محکمات آیات ہیں، حکم والی آیات جو ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، وہ تورات ہے، قانون ہے، اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے کتاب کی ماں ہے۔ اب ماں جب کہہ دیا تورات کو، تو آپ سمجھے کہ اب ماں کا ایکسرسائز اتھارٹی کیا ہے؟ وہ کنٹرول کرے گا۔ تورات کنٹرول کر رہی کتاب کو، تورات میں جو احکامات ہیں وہ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں، اپنے قرآن میں ہے کہ آیتیں جو آپ ان کتاب کی آیتوں ایسے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، تو بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو آپ کی حیثیت یہ ہے کہ کتاب کی ماں جو تورات ہے، قانون، کتاب جو تورات ہے قانون، اس میں احکام ہے، حکم والی آیتیں، اس کو فالو کرنا ہے آپ نے، اور وہ اتھارٹی آپ کے اوپر، وہ کنٹرول کر رہی ہے آپ کی ذات کو، گورن کرنا ہے ہم نے اس آیت سے۔ وہ سارے الفاظ جو نرشمنٹ ہے وہ آپ کی ایک غذا بھی ہے۔ اگر آپ ان احکامت والی ہے، صلاۃ قائم کرو، یہ احکام ہے، روزہ رکھو، یہ احکام ہے، حج کرو، یہ احکام ہے۔ ہر وہ احکام، حکم جو اللہ نے دے رکھا ہے، وہ ایسا ہے جیسے ماں کا بیٹے کے ساتھ ریلیشن۔ تو کتاب کی ماں جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کوئی ماں ہے، وہ اتھارٹائز جو ماں کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، وہی احکامات آپ پہ لاگو ہو رہے ہیں، وہی آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہونا چاہیے ان آیت کا جس میں احکامات موجود ہیں۔ تو وہ انٹلیکچولی بھی آپ کو سمجھنا ہے، ایموشنلی بھی احکامات والی آیتوں کو سمجھنا ہے، اور اس کو عمل بھی کرنا ہے، اس کو بلیو بھی کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو وہ کتاب جو ہماری یہ ٹوٹل کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو احکامات والی آیت ہیں وہ ہے اصل مین، جس کو آپ کی زندگی کے اندر جنت دوزخ کا وہ باعث بنے گی۔ باقی اگر احادیث ہیں، ایونٹس ہے، نریشنز آپ کو پتہ چل جائے، اور بہت سے ایونٹس کا نریشن کا نہیں بھی پتہ چلے، تو وہ اتنی زیادہ وہ نہیں جتنی محکمات آیتیں آپ کو فالو کرنی ہے اور بلیو کرنی ہے اور ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا ہے۔ اللہ کی آیات جو کتاب کی ماں ہے، حکم والی باتیں، احکام والی باتیں، اس سے آپ کو گورن کرنا ہے۔ جیسے کہ ماں آتھرائز کرتی ہے، جیسے ماں کنٹرول کرتی ہے، اسی طرح محکمات آیتیں آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ کنٹرول ہونا ہے آپ نے اس کے ساتھ، آپ اس کے آگے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہونی چاہیے آپ کو ان آیت کے ساتھ۔ جیسے ماں کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اس طرح آپ کا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ سارا ریلیشن شپ ماں کا جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ سورہ مریم 19، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں مریم کو جب اس نے اپنے اہل خانہ سے مکاناً شرقیہ کی طرف علیحدگی اختیار کی۔ اب میں ایک آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں
کہ میں یہ مریم کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پرانوں کی بات نہیں کر رہا پلیز، جو جانتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں وہ نہ بتائیں، مریم کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے یہاں پر؟ جی ماں کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کا ذکر ہے ان کے ساتھ، ہاں تو امی آیا ان کے ساتھ، تو وہ دیکھنا ہم نے۔ اچھا مگر ایک چیز میں بتانا چلوں آپ لوگوں کو پہلے ذرا سا، کہ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہے، یہ بھی دیکھیے جھوٹ، دنیا جو ہے نا، دنیا جو ہے اس کو جب آپ کھولتے ہیں، گولڈ ایسے ہے نا، گولڈ جیسی جو کھولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرکیٹر چارٹ، جو اپیرنٹلی جو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، سائنس میں اتنا ڈیٹیل میں جیسے اس کو کھولتے ہیں مرکیٹر چارٹ پہ یوں کھل جاتا ہے، تو اس کا جو اگر آپ کو دنیا کو سینٹر سے کاٹیں گے، سینٹر سے، تو وہ مکہ آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے کوئی بھی پڑھے لکھے لوگ جو جانتے ہیں جیوگرافی یا جیولوجی جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ اٹ از دی سینٹر آف دا ورلڈ از مکہ، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، کیونکہ انگلینڈ نے حکومت کری، سن نیور سیٹس، تو انہوں نے کیا کیا، 0 ڈگری کو انگلینڈ سے پاس کیا، جی ایم ٹی کو، اس کو کہا 0 ڈگری لانگیٹیوڈ، 0 ڈگری وہ۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جی ایم ٹی ہے، یہ انگلینڈ ہے، اس کا یہ سائز ہے، اس کا یہ جی ایم ٹی ہو گیا، تو اس سے ادھر جتنی بھی چیزیں ایسٹ ہو گئیں، جی ایم ٹی سے ادھر ایسٹ ہے ادھر ویسٹ ہے، تو اس جی ایم ٹی جو ہے انگلینڈ سے گزارا تو انگلینڈ ہو گیا، انگلینڈ ویسٹ میں آ گیا، اور ادھر جو انگلینڈ سے ادھر جا رہا ہے جو ہے وہ سارا امریکہ آ گیا، اور کچھ پورشن افریقہ کے ہیں۔ اب ادھر جب آپ ادھر دیکھیں گے تو یورپ بھی ادھر ہے، تو اسے کہتے ہیں ایسٹرن یورپ، مطلب ویسٹ نہیں ہے وہ، سننا ہے میری بات کو میں کیا بول رہا ہوں، ایسٹرن یورپ، پھر کہتے ہیں یہ ایجپٹ، یہ ایسٹ میں ہے، اور سعودی عرب اور مڈل ایسٹ، یہ سب ایسٹ ہے، ایسٹ کر کے پاکستان، اور پھر چلو پاکستان تو ہے ایسٹ میں، آسٹریلیا، یہ سب ایسٹ ہے، انڈونیشیا وغیرہ۔ اگر میں اس کو اٹھا کے یہاں پر رکھ دوں مکہ کے اوپر، تو مکہ سے ایجپٹ کیا ہو جائے گا، ویسٹ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، مکہ سے ویسٹ میں ہو جائے گا، پھر بہت سارا افریقہ پورا ویسٹ ہو جائے گا، تو وہ کالے پورے ویسٹرن ہو جائیں گے۔ تو یہ ویسٹ کو ذرا سمجھتے، گورے ہم لوگ ویسٹرن گورے اپنے آپ کو سمجھ، یہ کالا پورا افریقہ ویسٹ میں ہے، فرام مکہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ٹاور بنایا سعودی عرب نے مکہ نے، ابھی آگے کی بات ہونے والی ہے، فیوچر بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ ٹاور بنایا، مکہ ٹاور، دس از دا سینٹر آف دا ورلڈ، دس از دا ٹائم 0 ڈگری لانگیٹیوڈ، یہاں سے ٹائم ایکولی ڈیوائڈ ہوتا ہے ورلڈ وائڈ، ادھر 3 گھنٹے جاؤ، ادھر 3 گھنٹے جاؤ، برابر، خود کے جی ایم ٹی میں جاؤ، پھر جی ایم ٹی سے کریکشن کرو، پھر اپنی کریکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 0 ڈگری لانگیٹیوڈ از مکہ، ادھر جاؤ برابر 1 گھنٹہ کا، ادھر جاؤ گے وہی ٹائم آئے گا، پلس ادھر ہوگا، اگر میں 15 ڈگری ادھر جاؤں گا فار ایگزامپل، تو مائنس مجھے کرنا ہے، اگر 1 گھنٹہ تو 1 گھنٹہ وہاں پلس ہوگا، تو ایکولی ڈویژن جائے گا، دنیا کی جتنی نیویگیشن والا سب کو سکون آ جائے گا۔ تو یہ ہونے والا ہے MMT، مکہ مین ٹائم آنے والا ہے، جب میں مر جاؤں میرے بعد آئے گا انشاءاللہ، یہ آئے گا ضرور، یہ ٹاور اس لیے بنایا گیا۔ تو جناب کتنا ہی برا مان لیں آپ، یہ آنا ہی آنا ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا رول، مکہ ہے، مدر ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ایجپٹ میں فرعون تھا، اور آپ نے سنا ہوا ہے ایجپٹ، مصر میں، عربی میں، قرآن میں بھی ایجپٹ میں فرعون تھا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پلے بڑے تھے، یہ معلوم ہے آپ کو؟ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا مکہ کے اندر خاندان کون تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ان کے 12 بھائی۔ اب آپ آئیں ایجپٹ کے اندر، ایجپٹ کے اندر جو تھے وہ تھے عمران، ان کی بیوی، ان کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی بہن مریم۔ موسیٰ، ہارون، مریم کون ہے؟ بہن بھائی ہیں، ان کے ابا عمران، اور ان کی بیوی کا ذکر قرآن میں، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب کہاں رہ رہے تھے؟ ایجپٹ میں۔ تو یہ ایجپٹ سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں اس طرف مکہ میں، یہ پورا قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے، میں اس کا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو کیونکہ وہ مکہ سے تو ویسٹ میں ہے نا، ویسٹ میں ہے وہ، مکہ سے ویسٹ میں ہے وہ،
تو جب وہاں سے مریم لکھ رہا ہے، یہ لکھا ہے مکان شرقے، تو وہ کہاں گئیں ویسے مشرق کی طرف کہاں آ رہی ہیں وہ؟ مکہ. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ سمجھ لیں آپ. مگر قرآن سے اگر آپ دیکھیں گے تو آ رہی ہیں ایسٹ میں، ورنہ تو ویسٹ تو وہ خود وہ ایسٹ ہے. ان کے حساب سے انگلینڈ سے اگر دیکھا جائے تو وہ خود ایسٹ ہے، کیا کہتے ہیں، ایجپٹ. لیکن اگر ایجپٹ مکہ کو سینٹر ڈالیں گے آپ تو وہ ویسٹ سے اس طرف آ رہی ہے، اس کی طرف. اور آپ کو قرآن کو ہم نے پڑھ رہا ہے تو قرآن تو صحیح بات دیکھے گا، وہ تھوڑی دیکھا دنیا میں آپ نے کیا بنا دیا. تو وہ لکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے علیحدی اختیار کی اہل سے مکاناً شرق کیا، ایسٹ کی طرف، یعنی انہوں نے ڈائریکشن استعمال کری ایسٹ کی طرف، فرام ایجپٹ ٹو مکہ، ایسٹ. اب انہوں نے کیا کیا حضرت مریم نے، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. بس انہوں نے علاوہ اپنے اہل خانہ کے حجاب کیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے بھیجی روح، اور وہ مثال کے طور پہ بشر تھی ٹھیک ٹھاک. وہ روح جو آئی تھی وہ مثال کے طور پر بشر تھی ٹھیک ٹھاک. اس میں خاص بات یہ ہے کہ مریم نے جب حجاب کیا، حجاب کرنے کا فزیکل ایک حجاب ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی حجاب، دونوں حجاب کرنے ہیں آپ نے. ایک تو جسمانی حجاب ہے، جیسے اب میں کپڑے پہن کے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، حجاب میں ہوں، آپ لوگ سب بھی حجاب میں، سب مرد عورتیں سب، ہم سب حجاب میں بیٹھے ہیں. ایک اور ہے یہاں پر حجاب. یہ حجاب جو ہے نا، یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. تو حضرت مریم نے اپنے، ان کا اہل خانہ کون ہو گئے؟ عمران، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بھائی موسیٰ، مثال دے رہا ہارون، زکریا علیہ السلام، ان کی پرورش کی. یہ سب ان کے علاوہ، یہ سب پیغمبر ہیں. ان کے علاوہ لوگوں سے حجاب کیا انہوں نے. حجاب کا مطلب پردہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کو سنو مگر مانو نہیں. ہم لوگ جو ہیں، ہم نے ان کی سنی ہوئی اللہ کی بات نہیں ماننی ہے. تو آپ نے اللہ سے حجاب کیا ہوا ہے، کنٹینیو زندگی میں اللہ سے حجاب کیا ہوا ہے. اللہ کی آیت پڑھ ہی رہے، رکھا ہوا سنبھال کر رکھیے، یہ نہیں دیکھ رہے، اس سے حجاب کیا ہوا ہے. تو حضرت مریم نے لوگوں سے حجاب کیا. جب آپ لوگوں سے حجاب کریں گے، لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے بھیجی روح ہماری. فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا، وہ اگزامپل کے طور پہ بشر تھی. تو روح کیا کہتی ہے؟ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اس روح نے کہا، یہ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، روح نظر آ رہی ہے فزیکل آپ کو؟ یہ جو آپ بات سن رہے ہیں، آیات کی اسپرٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے آپ کے پاس، یہ ہے روح. یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے. اس کو تو جانتے ہی نہیں ہیں لوگ. آپ اس رسول کو پہچانے، آپ یہ ہے رسول. ہر وقت اللہ کا رسول. اللہ کو موت آ سکتی ہے، اس کی روح کو آ سکتی ہے. یہ اللہ کی روح ہے. وہ آن گئے تھے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں بھیجا ہوا ہوں اللہ کی طرف سے، رسول ہوں میں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، تجھے بیٹا دوں، پاک جسٹیفائڈ بیٹا دوں. یہ رسول آیا. یہ فزیکل فارم نہیں ہے اس کی. یہ کوئی فزیکل داڑھی مونچھ اور لمبی چوکا پہن کے پگڑی باندھ کے نہیں آ گیا. یہ اللہ کی اسپرٹ آئی، روح آئی. اس ورڈز کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی اسپرٹ، ایسنس، روح. ہر جیسے ایک موبائل ہے، موبائل کو سمجھنے کے لیے، آپ کو کچھ سمجھنے کے لیے کچھ ایک کتاب دی جاتی ہے، اس کو چلانے کا، اس کی روح سمجھنے کے لیے. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے ورڈز کو سمجھنے، اللہ کی روح ہے، جس کو اللہ کہتا ہے روح القدس، روح الامین، امانت دار روح، مقدس روح. اور یہ رسول ہے اللہ کا. یہ ورڈز جو اللہ کے کتاب میں جو الفاظ ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسپرٹ، وہ روح ہے آپ کے پاس آتی ہے. تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہاں یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو اسی طرح جب روح آتی ہے، اور جب اللہ کا انہوں نے کہا تیری لڑکا ہو، تو وہ ماننی نہیں. اور کہہ رہی میں تو اللہ سے پناہ چاہتی ہوں اگر تو تقوی والا ہے. تو جنرلی اسپیکنگ جب ہمارے پاس اللہ کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، روح آتی ہے، تو ہم پہلے ریٹیلیٹ کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم کچھ اور سنتے آ رہے ہیں. ہماری پروگرامنگ جو ہوئی ہے، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، وہ کہیں اور سے ہے. تو ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ہم نے ویریفائی کبھی نہیں کیا. تو اب جب اللہ کی روح آئی تو گھبرائی، یہ کیا ہوا، ہم نے تو نہیں سنا ہے سر. تو یہ وہی والی بات. تو اب وہ مریم کہتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر
ولم اکو بغیہ، کہ میری یہاں کہ یہ کہ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے تو بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہیں میں بد کردار ہوں، میری کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بد کردار بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، روح نے، قال کذالک، کہا اسی طرح بغیر چھوئے، مطلب بشر کے بغیر چھوئے، یہ یاد رکھیں جو انہوں نے کہا، تو اللہ نے جواب دیا، روح نے کہا قال کذالک، ہاں کہا اسی طرح، قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم یعنی عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشانی آیات بنائیں اور اپنے پاس سے رحمت بنائیں، اور یہ امر پورا ہوگا۔ اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھلم کھلا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر چھوئے اسی طرح ہوگا تمہاری یہاں، اسی طرح ہوگا، اور اللہ کے لیے آسان ہے یہ، اور ہم بنا دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آیات، نشانی، دیکھیے وَلِنَجْعَلَهُ آیات، ہم بنائیں گے اس کو، کیا بنائیں گے؟ آیات، آیا مطلب نشانی، للناس لوگوں کے لیے، اور کیا بنائیں گے؟ رحمتم منا، کیا بنائیں گے؟ لیکن رحمتم منا کا لوگوں کے لیے، عیسیٰ السلام کا یہاں پر بائی نیم ہے، اور یہ کہا رحمت لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بتا دیا، اب یہ جو بات ہو گئی، اب یہاں پر آگے جو ہے، آگے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، یہ انہوں نے اٹھایا، مطلب حمل اٹھایا، اور پھر وہ علیحدگی ساری مکانن قصیہ، مکانن پہلے تھا شرقیہ یعنی ایسٹ کی طرف گئیں، اور یہاں بتا رہا ہے مکانن قصیہ، ایسٹ کی طرف، اور قصیہ کہتے ہیں ٹائم کے اندر، اقصیٰ ہے نا، اقصیٰ لفظ، مسجد اقصیٰ، اقصیٰ ورڈ جو ہے قصیہ اسی سے ہے، اس کا مطلب ٹائم کے اندر، اینشنٹ، بہت پہلے، یعنی بہت پہلے، بہت اینشنٹ ٹائم میں اور زمانے میں پہلے، اسے قصیہ کہتے ہیں، وہاں پر گئی وہ۔ تو وہ کون سے علاقہ ہو گیا؟ مکہ، کعبہ ہو گیا، وہاں پر وہ اینشنٹ بنا ہوا گھر، وہ تو بہت پرانے، اس علاقے کی بات کر، مکہ میں آ گئی وہ۔ تو آگے لکھا ہے 48 میں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اس کو علم دے گا اللہ تعالیٰ کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا۔ کب؟ جی زور سے بولیں، ڈر کیوں نہیں آپ لوگ؟ ڈیلیوری کے بعد؟ پہلے، تبھی تو کلام کرے گا، جبھی تو جیسی سری آندھی کلام کر دیا اس نے۔ وہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا وہی کلی مناسب علم آدھی، تو جیسی وہ پیدا ہوا، سر جب نیچے ماتحت اپنی ماں کے نیچے تھا تو اسے بول دیا، وہ آگے میں پڑھوں گا ابھی دوبارہ۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ علم یاد رکھے، ان کو علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا، تورات انجیل کا، صرف انجیل نہیں، یہ تو پہلے یاد رکھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا ان کو، علم دے دیا تھا عیسیٰ السلام کو جب ماں کے پیٹ میں تھے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے، وہی میں آگے آؤں گا، تو اب جب پیدا ہوتے ہیں سورہ مریم 19:30 میں لکھا ہوا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ یہ قرآن جب پڑھیں گے آپ، قرآن کے اندر سورہ مریم میں، تو 19 میں جب لوگوں نے پوچھا مریم سے ایک بچہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے اشارہ کر دیا، یہ سنا کو مریم نے اشارہ کرا، تو اشارہ کیا، تو عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کتاب کون سی؟ یہی کتاب لکھا ہوا، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا۔ نبی جو ہے کتاب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اب کیا وہ سورہ اعراف میں 157 میں آ جائے، الذین یتبعون الرسول النبی امیہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ یہ جو آیت میں نے پوری سورہ اعراف 157 پڑھی ہے،
یہ معاشرے میں اس کو کون کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ پیدائش کہاں ہوئی ہے، تو امی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو یہ امی نبی کون ہوا؟ عیسیٰ السلام ہو گئے نہیں ہو گئے؟ اچھا ابھی اور دیکھیں، ابھی ایک اس نے ان کو لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے ساتھ تورات انجیل تھی، ان کو پیدائش پڑھ ان کو سکھا دی. اچھا اب سنتے جائیے ذرا، عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اب یہ دیکھیے ایک اور بات دیکھیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اچھا میں ایک بتاتا چلوں آپ کو کہ قرآن مجید میں آپ ریفرنس لکھیں 6 کی 146، سورہ انعام 6 کی 146 لکھیں، سنیں آپ لکھ لیا آپ نے، پھر لکھیں سورہ نساء 4 کی 160، پھر سورہ لکھیں النحل 16 کی 118. یہ آپ کو میں نے ریفرنس دکھا دیے. اچھا اب یہ ان تینوں آیتوں میں ایک بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی ہود جو ہادو ہیں، اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا تھا کچھ کھانا جو حلال تھا، وہ انعام میں سے کچھ پورشنز یا نام. اب میں آپ کو یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حلال اور حرام کا ذکر پورا لیکچر ہے پورا الگ سے، لیکن یہاں پر اس نبی، یہ جو نبی ہے یہ حلال کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے یہ نبی. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ جائیں گے اس سورہ آل عمران 3 کی 50 آیت میں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور عیسیٰ السلام کہتے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جو سامنے ہے تورات قانون سے، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ جو حرام کی گئی تھی تم سب پر، اور میں آیا ہوں تم سب کے پاس تمہارے رب کی آیت نشانے کے ساتھ، بس تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو جو ظلم کیا تھا کس نے؟ یہودیوں نے یا اسرائیل نے حرام کر لیا تھا اپنے نفس کے اوپر، وہ کون حلال کر رہا ہے؟ عیسیٰ السلام. یہاں میں بتاؤں قرآن میں حلال کس نے کیا؟ جو حرام کر لیا تھا بس سبب یہودی کے لیے ظلم کیا. جب یہودیوں نے ظلم کیا تو اللہ نے ان پہ حرام کر دیا، تو عیسیٰ السلام نے حلال کیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا، یہ پڑھ رہا ہوں میں، سورہ اعراف میں 7 کی 157 میں یہی لکھا ہوا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اچھا اب یہاں پر اردو میں وہ لوگ جو رسول نبی امی ماں والے نبی کی پیروی کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے پاس تورات قانون انجیل خوشخبری میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان سب کو امر حکم کرتا ہے کہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ، اور ان سب کو روکتا ہے منکر بہروب کے بارے میں، اور وہ ان سب کے لیے حلال کرتا ہے طیبات اچھی چیزوں کو جو وہ ان سب پر حرام کرتا ہے، خبائث کو، بری چیزوں کو. اب یہ دیکھیے، اور اتارتا ہے ان کے بوجھ اور توق، ہتھ کڑیاں پابندیاں ہوتی ہیں نا، یہ پابندی لگائی ہوئی تھی ہم نے توق، اور جو ان کے اوپر تھے، پس وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے. اور اچھا اب یہ ایمان لانے والوں کی دیکھیے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور پس وہ لوگ ایمان لائے. اس کے ساتھ یہ ہے نا وَعَزَّرُوهُ، اس کے معنی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ جانتے ہیں تعزیری قوانین، تعزیری قوانین پینل لا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو حلال تھا کھانا جانور جو بھی، اس کو جو حرام کیا، اب وہ حرام سے جب واپس عیسیٰ نے حلال کیا تو لوگ نہیں کھا رہے. عیسیٰ السلام نے داغا کر دیا. تو ایک طرح تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی جو اس نے وہ واپس حلال کیا تو اس کا تم اس کو مانو. وہ عزروہ کا مطلب ہے تعزیری قوانین کو مانو، وہ نصرو اور اس کی مدد کرو. یعنی میں اگر لیکچر بھی دے دوں حلال حرام کا تب بھی لوگ وہی کریں گے، چلا آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں پر. تو جو ایمان لائیں گے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، عزر و تعزیری قوانین کو مانو.
یعنی اس کے جو اس نے چینج کر دیا. پہلے وہ اللہ نے حلال کو حرام کر دیا تھا نا, وہ اگر آیتیں جب میں دکھاؤں تو اللہ نے حرام کیا تھا ان کے بسبب ظلم کے. یہودیوں نے ظلم کیا تھا اور مخالفت کی تو حرام کر دیا, یہاں وہ حلال کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے جو تازی قوانین کو مانو اور اس کی مدد کرو. اب آگے ہے واتبعوا النور نور الذی انزل معہ, اور اتباع کرو اس نور کی جو نازل کی گئی ہے اس کے ساتھ. اولئک هم المفلحون, اور وہی لوگ فلاح پائیں گے. اور اتباع کرو نور, کتاب, حکمت, تورات, انجیل, بینات, چھٹا بھی نور آ گیا, نور. اور اتباع کرو نور الذی انزل معہ, جو اس کے ساتھ نازل ہوئی. نور کیا ہے؟ نہیں بتائیں گے پرانے میں سے نئے آدمی. نور کیا ہے؟ جو عیسیٰ السلام کا نور کیا ہے جی؟ ویری گڈ, آف کورس. نور جو ہے نا, روشنی جو ہے وہ ہولی اسپرٹ ہے. جب بھی آیت سمجھا اندھیرے میں, قرآن میں اللہ کہتا ہے اندھیروں سے روشنی طرف لے کے آتا ہے. جب ہمیں اس کی اسپرٹ آ جاتی ہے تو ہم باقاعدہ روشنی میں آ جاتے ہیں. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں واتبعوا النور الذی انزل معہ, اس کے ساتھ ہے وہ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, تو وہ روح القدس جو ہے اس کے ساتھ ہے, حضرت عیسیٰ السلام کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو روح القدس کی, روح کی جو نور ہے, روشنی ہے, الذی انزل معہ, جو اس کے ساتھ ہے. اولئک هم المفلحون, اور تم فلاح پاؤ گے. تو یہ جو آیت ہمارے پاس جو چلی آ رہی ہے پتہ نہیں صدیوں سے, چار ادھر اور چار ادھر, کہہ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. امی نبی کون ہے؟ امین کون ہے؟ مکہ والے. اب آپ کو پتہ ہو گیا, دیکھیں عیسیٰ السلام کے پاس اللہ نے مریم کے اس کے اندر, اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں نے شروع بتایا تھا, آپ اگر واپس میں ریوائز کر دوں. سب سے پہلا یہ پیج کھولنا ہے پلیز, یہ پہلا والا جہاں پر یہ لکھا ہے نا ماں کی تعریف, ماں کی تعریف لکھا ہوا ہے. اس میں میں نے کہا تھا کہ ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت اہم اور مخصوص رشتہ ہوتا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش, نرشمنٹ, بھوک اور پیاس کا خیال رکھتی ہے. یہ جو میں کوالٹی پڑھ رہا ہوں یہ ہر ماں کی کوالٹی ہے. اور اللہ نے ماں کہا ہے کتاب کی ماں, تو وہ ہمیں ماں سمجھنا پڑے گا. ماں کیا ہے تو ہمیں پتہ چلے کتاب کی ماں کیسے ہوگی. پھر لکھا ہوا ہے ماں کیا ہے تو ہمیں ام القریٰ, ماں شہروں کی ماں کیا ہے. پھر ہمیں ماں پتہ چلے تو وہ ہمیں امی, ماں کے رہنے والے تھے, مکہ کے رہنے والے امی ہوتے ہیں, وہ ماں کے رہنے والے, امی شہر کے رہنے والے, مکہ شہر کے رہنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں یہ بتاتا ہے کہ ماں کا بچوں سے جو ایک تعلق ہے ویسا کتاب کی ماں کا تعلق ہے ہمارے ساتھ. کتاب کی ماں جو ہے وہ تورات ہے. تورات کیا ہے؟ قانون ہے. قانون کا مطلب محکمات آیتیں, آیت جس میں اللہ کا حکم ہے. تو وہ جو آیت اللہ کا حکم ہے, احکامات ہے, وہ آپ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک زیادہ امپورٹنس ہے. آپ اس کو فالو اور پریکٹس کریں. تو اس کا جو تعلق ہوگا محکمات آیت کا انسانوں سے, وہ ایسے ہوگا جیسے کہ وہ کنٹرول کرے گی آپ کو. احکامات آیتیں اگر آپ کنٹرول ہونا چاہتے ہیں, جیسے لکھا ہے ماں کنٹرول کرتی ہے بچوں کو, ماں اتھارٹی رکھتی ہے بچوں پر, ماں ایموشنلی اور انٹلیکچولی وار کرتی ہے. تو اللہ کی آیتیں جو ہے وہ ایموشنلی آپ کو پکڑتی ہے, ایموشنل سے اتھارٹی آپ پہ رکھتی ہے, اختیار رکھتی ہے, آپ پہ کنٹرول کرتی ہے. یہ ساری باتیں ماں کرتی ہے. وہی احکامات والی آیتیں کر رہی, وہی مکہ کرے گا ام القریٰ پورے شہر کو, ورلڈ کے شہر کو. یہ سارا یہ ورلڈ سینٹر وہاں سے ہے. سورہ بقرہ کی 78 میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور امیوں میں, ماں والوں میں سے ایسے ہیں جو کتاب کے علم نہیں رکھتے سوائے اپنی تمناؤں کے, اور گمان قیاس ساریاں کرتے ہیں. اب آیا دیکھیے, اب امی کون ہو گئے؟ امی کون ہو گئے؟ ماں والے. اور یہ کون ہے دوسرے ماں والے؟ تو ہیں مکہ والے. یہ اب ان کی کیریکٹر اسٹریٹس آ رہے ہیں. ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بانڈ کرو, کیونکہ ان کا کیریکٹر ٹریٹ یہ کہ تمنائیں کرتے ہیں. یہ ان کو کتاب کا علم نہیں ہے, ان لوگوں کو کتاب کا علم نہیں ہے. یعنی امیجن کریں کہ مکہ کے والے, آپ مکہ میں جا کے مرنا چاہ رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں ہے. یہ تمنائیں کر رہے ہیں اور کیا ساریاں کرتے ہیں.
تو یہ کیساریے جو ہیں اور یہ جو کیساریاں اور یہ گمان جو ہے یہ کہاں پھیلایا انہوں نے؟ وہیں سے پھیل گیا. تو وہیں وارن کروانا ہے, وارننگ وہاں جانی ہے, وہاں صحیح ہوگا تو بات صحیح ہوگی. آپ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ام القریٰ کو صحیح کریں گے, اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, اللہ بھی بتا رہا ہے سب ہوا ہے کہ وہاں امی ایسے ہیں وہاں کے رہنے والے مکہ کے, وہ انہیں کتاب کا علم نہیں ہے, سوائے اپنی تمنائیں کرتے ہیں, خواہشات کی تمنائیں, اور قیساری کرتے ہیں, یظنون کہتے ہیں گمان یا قیساری کر رہے ہیں وہ. اور پھر آگے لکھا ہوا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. اور پس تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تاکہ وہ تھوڑی قیمت کے ساتھ خرید لیں. پس تباہی ان کے لیے ان میں سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا, اور تباہی ان کے لیے اس میں جو وہ کماتے ہیں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ اوپر بقرہ 2 کی 78 ہے, پھر 79 آیت ہے. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ کتاب تو جانتے نہیں تو کیا لکھ رہے ہیں؟ تمنا ہے اپنی. کتاب کا علم تو نہیں اوپر لکھا, کتاب کو لا یعلمون الکتاب, ان کو کتاب کا علم نہیں ہے. جب کتاب کا علم نہیں ہے, تمنا کر رہے ہیں اور گمان کر رہے ہیں, تو لکھیں گی کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ویل ان پر, بربادی ان کے اوپر جو کتاب لکھتے ہیں یہ اللہ اپنے ہاتھوں سے, اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. سب دیکھیں کتاب قرآن جو ہے, آپ دیکھیں کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, یہاں پر مرادی معنی یہ ہے صاحب, یہاں پر یہ مرادی وہ چینج کی جا رہا ہے کنٹینیوس, نان سٹاپ, پتہ نہیں کیا بولنے چلے جا رہے ہیں. وہ اپنی قیساریاں اور اپنی تمناؤں سے گمان کے ساتھ اس کتاب میں لکھے چلے جا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. الزام بھی اللہ پر ہے, لکھ رہے ہیں آپ خود اور الزام اللہ پہ دے رہے ہیں ٹرانسلیشن میں. مگر لکھ کے نا اپنی تمنائیں, اوپر لکھا ہوا ہے امانیہ اور گمان, تمنائیں لکھ رہے ہیں اپنی اور گمان لکھے چلے جا رہے ہیں. لکھا ہوا, اور اللہ کہہ رہے ہیں ویل ان لوگ جو ہاتھ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کتاب, ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کہا یہ اللہ کی طرف سے, انہیں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے, اللہ کی کتاب میں لکھا, انہوں نے اپنی کیا ساریاں لکھ دی, گمان لکھ دیا, کنجیکچر لکھ دیا, اور پھر کہہ دیا اللہ کی طرف سے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت اس کو بیچ دیا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, ویل ان پہ, بربادی انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے لکھا, اور بربادی ان پہ جو وہ کما رہے ہیں. اب یہ جو ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور کون؟ اسماعیل علیہ السلام. دعا یہ مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام اور کون؟ اسماعیل علیہ السلام کانٹیکسٹ میں دعا مانگ رہا ہے, اے رب مبعوث کر دے, مقرر کر دے ان میں, فیہم کا مطلب ان میں, رسول انہی میں سے, رسول کو انہی میں سے مبعوث کر دے, یتلو علیہم آیاتکا, وہ ان کے اوپر تیری آیت تلاوت کرے گا, یہ پہلا ان کا کام ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ علم دے گا ان کو کتاب کا اور حکمت کا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور تزکیہ کر دے گا, جواز پیش کرے گا, اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو طاقتور ہے, حکمت والا ہے. یہ جو 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. اب یہ جو دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی, یہ جو اپوائنٹ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ, ان سے دعا کروا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر رسول اپوائنٹ ہو جائے, مقرر ہو جائے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, اسی آیت کی بات کر, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب مابوس کر دے, مقرر کر دے, اپوائنٹ کر دے رسول کو انہی میں سے. کن میں؟ انہی میں سے. کون ہیں وہ لوگ؟ جی مکہ والے بھی ہو سکتے ہیں اور ورلڈ وائڈ بھی ہو سکتے ہیں, مطلب لوگوں میں مابوس, اپوائنٹ لوگوں میں کرنا ہے. اب وہ تلاوت کرے گا ان پر اللہ کی آیت, انہی میں سے, لوگوں میں سے رسول کو اپوائنٹ کر دے جو تلاوت کرے گا آیات, اور علم دے گا کتاب کا. آیات تلاوت کرنا تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, آیت تلاوت جیسے میں آیت تلاوت کر رہا ہوں. علم دے گا کتاب کا. اب کتاب کی کیا معنی؟ لکھا ہوا. جی کتاب کے معنی کیا ہے؟ لکھائی, رائٹنگ. تو وہی عالم الکتاب والحکمت, وہی زکی, اور تزکیہ کر دے گا, جسٹیفائی کر دے گا. اب آپ کو جسٹیفائی دے دیا. اب آپ لوگوں کا کام ہے, مثال کے طور پہ جسٹیفائی کیسے میں کروا رہا ہوں
کہ یا تو آپ یہ بتائیے کہ جو آیات میں لکھا ہے کہ ان کو علم ان کو جو رسول جو اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کتاب کا، وہ کتاب کا علم دے ہی نہیں سکتا جب تک اس کا علم نہ ہو، وہ آیت تلاوت نہیں کر سکتا جب تک اس کو پڑھنا نہیں آتا ہو۔ یہ بات بتا رہا ہوں میں، پروف دے جسٹیفائی کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے نیچے دیکھیں نیکسٹ آیت، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی تیری طرف، روح کو من امرنا۔ اب یہ روح جو تھی اس کی اللہ کہہ رہا ہے، اس بشر کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بشر کی طرف ہم نے وحی کی، وحی کرتے ہیں انسپائر کیا، متاثر کیا روح کو۔ اس کے اندر جو روح تھی، ہر بشر میں روح ہے، ایک یہاں پر بشر میں ہوں آپ کے سامنے، یہاں جو روح اندر، اس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے۔ ما کنت تدری مل کتاب والا، تو کیا ادراک رکھے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے؟ مجھے کیا مانتا کتاب کیا ہے؟ میرے باپ دادا کو نہیں مانتا، میں جب تک میرے باپ دادا کو پتہ ہی نہیں کتاب، جو مجھے کتاب پتہ چلی یہاں سے، مجھے تھوڑی مانتا یہ منہ سے کتاب ہے، مجھے کہاں سے معلوم؟ اس میں پڑھتا چلا۔ تو یہ روح آتی ہے جب پتہ چلتا ہے، ورنہ کتاب تو وہی پڑھ رہے ہیں ہم، محمد رسول اللہ کو قرآن دیا، یوں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں۔ وہ لکھا ہوا دکھاؤ نا، لکھا ہوا تھوڑی دکھا رہے ہیں، ایسے سننا کسی کو روح ہی نہیں ہے۔ جب روح نہیں جو دی چاہ کہہ دیتے آپ، اب جب دکھایا یہ لکھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو کیا جانا کتاب کیا اور ایمان کیا ہے؟ تجھے ادراک نہیں تھا کتاب کا اور ایمان کا۔ اب پتہ چلا جب روح آئی، اب پتہ کتاب لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے وَلَا الْإِيمَانُ۔ پھر کہتا ہے وَلَٰكِن، روح کو کہتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور اس روح کو ہم نے بنا دی روشنی، روشنی نَهْدِي مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اپنے بندوں میں سے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بندوں میں جس چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ تو آپ سن رہے ہیں نا میرے ذریعے، اب آپ کی لائٹیں میں بند کروں کچھ نظر آئے گا؟ تو یہ سمجھیے آپ لوگ ایسی جنہوں نے قرآن اندھیرے میں ہو۔ تو جب یہ روح آئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو ادراک نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کتاب کیا ہے؟ موسیٰ کی کتاب تھوڑی پتہ آپ کو، یہ موسیٰ کی کتاب ہے، امام و رحمت ہے، یہ نہیں پتہ۔ اس روح کو اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ، بنا دیا نور، روشنی، ایک دم روشنی۔ یا تو روشنی سے کیا ہوتا ہے آنکھیں چیندی آ جاتی ایک دم، یہ تو دماغ میں یہ کھل مچ گئی، یا ایک دم یہ کیا ہوا، نظر آ رہی ہیں باتیں، دو چیزیں ہوں گی اس وقت، یا تو بھگدڑ میں جائے گی دماغ میں، فل بھگدڑ ہے اس وقت، نکل لو موقع لے کے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے یہ آدمی، یا ایسی چیزیں، یا یہ کیا سن رہا ہوں میں۔ تو اللہ کہے اس کو روشنی میں لاتا ہے، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے اپنے بندوں میں چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ جب روح آ گئی، ابھی جو میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، روح آپ کے اندر بھی ہے، اگر آپ اس کو توجہ سن رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو آتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں ہمارے بندوں میں جسے ہم چاہتے ہیں۔ اب جو نیچے لکھا ہے وَإِنَّكَ، بے شک تو، لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ضرور ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی۔ یہ تو جو ہے کون ہے؟ اوپر لکھا ہے بشر، بشر سے کلام کیا، بشر سے اللہ نے کلام کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب جب اس سے کلام تین طریقے سے ہو گیا تو نیچے وہ بشر کون ہو گیا؟ اس کے بعد رسول آ گیا، لکھا ہوا رسول بھیجتا ہے، یرسل رسولا، رسول بھیجا، تیسری دیکھے وما کان لبشر، اور بشر کے لیے نہیں ہے ان یکلم اللہ، اللہ اس سے کلام کر، الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ بھیجتا ہے رسول کو، رسول کو بھیجتا ہے۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ فیوحی باذن ما یشاء، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کی اجازت سے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور حکمت والا۔ نیچے اللہ کہتا ہے ہم نے کس کو بھیجا؟ روح کو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، ہم نے اسی طرح وحی کی، الیکا، تیری طرف، بشر کی طرف، روح کو، روح جو اندر تھی، من امرنا، ہمارے آرڈر سے ہم نے اس کو وحی کرا دی۔ ما کنت تدری ما الکتاب، تب تمہیں پتہ لگا ادراک ہوا کتاب کیا ہے، تجھے نہیں پتہ کتاب کیا ہے اور ولا الایمان کیا ہے، لیکن ہم نے بنا دیا اس روح کو روشنی۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، اور ہم نے بنا دیا اس کو روشنی، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اب بشر کے پاس روح آ گئی، اس کو انسپائر کر دیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک تو اب ہدایت کرا سیدھے راستے کی طرف۔ یہ کون سا بشر ہے؟ وہی بشر ہے جس کا پریڈکشن اس کا روح آئے گی، یہ روح آ گئی بشر کے پاس، اور یہ روح آپ کو سنا دی میں نے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو صراط مستقیم ہدایت کرتا ہے۔ اب سورہ شورى 42 کی 7 آیت دیکھیں آپ۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ
وفریق فی السعیر. اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو خبردار کرے ام القری کو, بستیوں کی ماں کو یعنی مکہ اور جو اس کے ماحول میں ہیں, اور تو خبردار کرے اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اب اللہ اسی شخص بشر سے کہتا ہے کہ ہم نے وحی کری تیری طرف قرآن عربی کو, ابھی بڑا پیچھے قرآن عربی وحی کر دی تاکہ تو خبردار کرے ام القری, شہروں کی ماں. اب پورے دنیا میں کتنے شہر ہیں؟ بہت سارے شہر ہیں. اس کی ماں کون ہے؟ مکہ. تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہا ہے, وہاں پر کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ ام القری, جو شہروں کی جو ماں ہے وہاں تم جا کے خبردار کرو اس کو, لوگوں کو. کس کو خبردار کرو؟ مکہ کے رہنے والوں کو. ام القری, اندازہ کریں آپ, ام القری ماں, شہروں کی ماں جو ہے اس کو تم غور. اب آپ پھر دیکھیے, میں نے کہا تھا ابھی پہلے آپ بتا چکے ماں کو, ماں کا رول سمجھ لیں آپ. ماں کا رول یہ کہ اتھارٹی آن دی چلڈرن. تو یہ مکہ جو ہے, ام القری جو ہے, پہلے تو آپ ان کو وارن کریں وہاں جو ہیں, اس کے بعد اس کا حولہ, ومن حولہ کا مطلب پہلے مکہ پھر اس کے چاروں طرف پوری دنیا کے شہر آ گئے. تو ان کو جب وارن کیا جائے گا تو وہ شہر کی جو ماں ہے وہ پھر ایکسرسائز کرے گی باقی شہروں پر. ماں کون ہو جائے گی؟ مکہ ماں ہو جائے گا نا. تو وہ جب مکہ ماں اسٹیبلش ہو جائے گی, جو اللہ کر رہا ہے اسٹیبلش کہہ ہی رہے ماں, تو اس کے تھرو باقی شہروں پہ آتھرائز کرے گا مکہ کے رہنے والے لوگ. اور اس دن کے لیے خبردار کو, جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے اور کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ لوگ دوست ہوں گے, آگ میں جلیں گے. یہ وارن کرو ام القری کو. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ایڈ دیکھیں سورہ انعام 92. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. یہ برکت والی کتاب نازل ہوئی, تصدیق کر رہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے تصدیق ہو رہی ہے. آپ کنفرم, آپ کے کتاب دینے کا مقصد ہی ہے کہ آپ ویریفائی کر رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, اور پھر اللہ کا تاکہ تو خبردار کر, پھر دوبارہ آیا, خبردار کر ام القری ومن حولہ, کہ ماں والے شہروں کو, جو ماں کا شہروں کے جو ماں ہے ان کو تو خبردار کر, اور اس کے ماحول میں جتنے بھی شہر ہیں ان کو بھی خبردار کر. اور والذین یؤمنون بالآخرہ, وہ لوگ جو آخرت میں ایمان رکھتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ, وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی صلاۃ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے ان لوگوں کا جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں صلاۃ کی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر دوبارہ آگے یہ مبارک ہے, مصدق ہے, آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے پھر یہاں پر کہ جو شہروں کی ماں جو ہے اس کو خبردار کرو, اور اس کے چاروں طرف جو ماحول ہے پوری دنیا, ان کو سب کو خبردار کرو. تو بیسیکلی پوائنٹ اللہ تعالیٰ, اللہ خبردار کروا رہا ہے ام القری کو ہر زمانے میں. اور ہر زمانے میں جب ان کو کروائے گا کہ وہاں کے لوگوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, پھر وہ جب صحیح ہوتے ہیں تو پھر وہ پوری دنیا میں اسلام کا پھیلتا ہے وہاں سے. اب یہ جنرل دیکھیے سورہ آل عمران 3, پھر وہی بات ہے, جنرل ہے. لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہاں اللہ کہہ رہا ہے مومنوں میں اپوائنٹ کیا. مومن کون ہے؟ جو ایمان لا رہے ہیں. اور اس کے اینڈ میں لکھا ہے اس سے پہلے تم واضح گمراہی میں تھے. مومن کون ہے؟ جو اپنے کو ایمان لا رہے ہیں آیات پر, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر, جو ایمان لاتے ہیں کتاب پر, جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر ہیں. وہ ان کو کہہ رہے ہیں تم واضح گمراہی میں ہو جب تک رسول تمہارے اندر اپوائنٹ نہیں ہو جائے. کالا رسولہ تو بہت اپوائنٹ کیا ہوا ہے, یوں چلتے تھے, یوں بیٹھتے تھے, یوں چلتے تھے, سب اپوائنٹ ہے. یہاں کا کچھ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں تو کوئی نہ کوئی ہاں پوری کہانی بتا دیں گے آپ اس آدمی کے بارے میں, اور کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اتنی موٹی موٹی برٹانیکا میں کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے وہ رسول ہے کیا؟ وہ لوگوں لکھا ہوا بھائی جان, وہ اللہ کا رسول کی کتاب نہیں ہے. وہ یہ ہے رسول, اللہ کے رسول کی کتاب.
یہ قرآن اتنی جو آپ کتابیں پڑھے چلے جا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ اللہ کی بھیجی بھی نہیں بھائی جان. ایک لفظ بھی اگر آپ کہیں گے وہ رسول کی، آپ پکڑے جائیں گے قیامت کے روز. ون ورڈ. یہاں اللہ کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. مومن کون ہے؟ جو ایمان رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، لیکن یہ بھی مان رہے ہیں. تو کہہ رہے اذ بعث فیہم، جب اپوائنٹ کیا اس نے انہی میں رسول، ان کی نفسیات میں، من انفسہم، ان کی نفسیات میں رسول آ گیا. اب نفسیات میں رسول کیسے آ گیا؟ میں جو آیت تلاوت کر رہا ہوں میرے پاس کہاں سے آ گیا انفارمیشن؟ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ جی کتاب سے تو بول رہا ہوں. انفارمیشن کہاں یار؟ کتاب سے. تو اللہ تعالیٰ جب تک مجھے نہیں سمجھائے گا میں بول نہیں سکتا. اور نہیں تو آپ میں سے کوئی آن کے بول کے دکھائے مجھے. اگر اللہ آپ کو نہیں پڑھائے گا تو آپ بول نہیں سکتے. کوئی بھی کتاب اگر آپ کو نہیں پڑھی ہوئی آپ کیسے بول سکتے؟ ہاں مگر ہمارے ساتھ مسئلہ کیا؟ مذہب کے معاملے میں سب چیمپئن بنے ہوئے. کچھ جانتے ایک لفظ ہی پڑھا قرآن کا، یہ کتاب بہت چیمپئن ہے، اور جو پڑھ رہا جو بتا اس کو غلط کہہ رہے ہیں. یعنی میں پڑھ کے آیتیں بتا رہا ہوں میں غلط ہوں، کیونکہ خود جانتے نہیں کچھ بھی، ایک لفظ کا پتہ نہیں ہے، کچھ پڑھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں. بتائیے آپ. تو یہاں پر مومنوں کہہ رہا ہے ان کی نفسیات سے رسول کو اپوائنٹ کر دیا، اور وہی عمل کرے گا. یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر آیات. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب، وہ علم دے گا کتاب کا، لکھائی کا. والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول، جو قرآن اللہ کی طرف سے رسول آتا ہے، جب وہ اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کی تین چیزیں بتا رہا ہے. ایک تو تم نہیں جانتے تھے پہلے، تمہیں جو کچھ انفارمیشن اللہ نے اگر آیت کی طرف نہیں آیا تو آپ کو پاس انفارمیشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ایمان تو لانا چاہ رہے ہیں، مومن تو ہیں، مومن ہیں مگر ضلال مبین ہے، گمراہ واضح. تو وہ کہہ رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مومن وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف سے جو رسول آتا ہے، اپوائنٹ ہوتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں پتہ ہے، تو اس کو وہ واضح گمراہی میں. اسی طرح اللہ کہتا ہے سورہ جمعہ کے اندر 62 کی 2 اور 3 میں هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اسی نے امیوں میں، ماں والوں میں، ان میں رسول مقرر کر دیا اور ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کو تزکیہ کرتا ہے، جو جواز پیش کرتا ہے، ان سب کو کتاب اور حکمت دانائی کا علم دیتا ہے. اور اس سے پہلے وہ ضرور واضح گمراہی میں تھے. یہ امین کون ہے؟ امی کہلاتے ہیں. ام القریٰ جو ہے شہر امی، مکہ جو ہے ام القریٰ ہے، شہروں کی ماں. مکہ ام القریٰ، شہروں کی ماں. امیین ماں کے رہنے والے. مکہ امین کے معنی ماں والے یا مکہ کے رہنے والے. امین جو ہیں ام القریٰ، ایک ام القریٰ کہتے ہیں شہروں کی ماں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر امی کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں، ان میں رسول اپوائنٹ کر دیا اللہ نے، اور کر دیا وہ تلاوت کرتا ہے آیت کی، تزکیہ کرتا ہے، علم دیتا ہے کتاب کا، حکمت کا. اور اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے. پھر کہتا ہے اور دوسرے لوگ ابھی ان میں جنہوں نے جوائن نہیں کیا وہ بھی جوائن ہو جائے. وہی والی بات، کنٹینیوس پروسیس ہے. تو جہاں لوگوں کے ذہن میں رسول اپوائنٹ ہو رہا ہے، ابھی جن لوگوں کو پتہ نہیں ان کو اپوائنٹ نہیں ہوا. ایک چیز ہوتی ہے نا، جب آپ کو پتہ چل گئی ایک بات کا تو آپ کے ساتھ تو ہو گیا، لیکن ضروری نہیں ہے سب کے ساتھ ہوا. تو اس طرح لوگ آتے جاتے رہے، اس طرح ان کو جوائن کرتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ رسول اپوائنٹ کر دے گا، پھر جیسے آپ کو پتہ چل گیا تو کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. مطلب یہ کنٹینیوس پروسیس. یہ تھوڑی کہ ہر آدمی کے اپوائنٹ ہو گیا رسول، وہ تو جو جس کے ساتھ پروسیس ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو یہ سمجھ لیں جب رسول اپوائنٹ ہو جائے گا کسی شہر میں، مکہ میں، تو اس کے بعد ہلاکت شروع ہو جائے گی مختلف شہروں میں. تو یہ ہلاک کرتا ہے اللہ تعالیٰ رسول اپوائنٹ کر کے مدر آف دا سٹی میں. اور آگے لکھتا ہے نیکسٹ آیت ہے مطلب 58 سورہ القصص، اس کی 58 آیت. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. تو اللہ کہتا ہے ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا جو اپنی معیشت پر اترائی، وہ ان کے سکون کی جگہ جن میں ان کے بعد سوائے تھوڑوں کے کوئی نہیں ٹھہرا رہا، اور ہم ہی وارثوں میں سے ہیں. یعنی سب آپ ہم بھی چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا، اس سے پہلے بھی چلے گئے، سب تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. کرے جا رہے ہو. اب کیا ہوا؟ سورہ قصص 28 سورہ تھا، اس کی 59 آیت.
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ان بستیوں کے ماں میں رسول مقرر نہیں کرتا، اور وہ تلاوت کرتا ہے ان پر ہماری آیات، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں سوائے اس کے اہل ظالم ہوں. اب یہاں پر دو کنڈیشن اللہ نے بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ان بستیوں کی ماں کے اندر رسول مقرر کر دے. یعنی جب تک ہلاک نہیں کرے گا جب تک القریٰ کون سا ہے؟ مکہ. وہاں پر رسول اپوائنٹ ہو جائے گا نا. کہاں پر؟ مکہ میں رسول. تو کیا ہوگا؟ بستیاں ہلاک ہونے شروع ہو جائیں گی، بستیوں کے لوگ ہلاک ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ اللہ کا پیغام وہاں پر. اور پھر کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور ہم ہلاک نہیں کرتے شہروں کو إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب تک اس کے شہر کے جو لوگ جو ہیں وہ ظالم ہوں، ظلم کر رہا ہوں، ان لوگوں کو ہلاک کرے گا وہ. تو دو کنڈیشن یاد رکھے. پہلے رسول اپوائنٹ کرے گا القریٰ میں، جیسے میں نے بھی بتایا رسول امیوں میں اپوائنٹ کیا. پھر القریٰ میں اپوائنٹ ہوگا، ماں والا شہر مکہ میں رسول اپوائنٹ ہو جائے گا. جب اپوائنٹ ہو جائے گا تو اس کو وہ پوری دنیا کو وہ وہاں سے میسیج جائے گا ڈومینیشن کے لیے، کیونکہ وہ ماں بن گئی، ماں ہے نا، تو مکہ تو ماں ہے، تو وہ اپنا آتھورائز سب جگہ ساری چیز دنیا میں وہ اللہ کا میسیج جو ہے وہاں سے جا رہا ہے. تو وہ ماں کا رول پلے کرتی ہے ہر شہر کے لیے. کون؟ القریٰ، مدر آف دا سٹی مکہ. اس مکہ جو ہے اس کے اندر جیسی رسول اپوائنٹ ہوا تو دنیا میں ہلاکت شروع ہو جائے گی. اور دنیا میں آپ کو ہلاکت نظر نہیں آتی. ایک تو یاد رکھے، ایک جب آدمی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی مسجد حرام میں امامت تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، وہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ کہاں سے کر رہا ہے؟ میموری سے کر رہا ہے، نفسیات سے کر رہا ہے. اور وہ رسول و قول ہے قرآن مجید. رسول قرآن مجید کیا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. تو وہاں تو تلاوت ہو رہی ہے. اب وہاں تلاوت ہو رہی ہے اور وہاں جیسی رسول اوپر دنیا میں تباہیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو. اب اللہ کا جو عذاب کے طریقے، ایک تو ہلاک کرتا ہے اوپر سے عذاب بھیج کے، زمین کو ہلا کے، اور ایک دوسرے کو دشمنی کرا کے لڑوا کے. یہ بھی اللہ کا عذاب کرنے کا طریقہ ہے. یعنی آپ جو کہتے ہیں نا سیکس میں ڈیوائیڈ ہو کے جو لڑتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. دیکھیں آگے بھی لکھے سورہ حجرات 49 اور 7. وَعَلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو بے شک تم سب کے اندر اللہ کا رسول ہے. میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائی جان، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور جان لو بے شک تم سب میں اللہ کا رسول ہے. اگر وہ امر سے بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگے گا تو تم ضرور برباد ہو جاؤ گے، لیکن وہ تمہاری طرف ایمان کی محبت اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت دی، اور اس نے تمہاری طرف کفر کو ناپسندیدہ قرار دیا، اور آزادیاں لینا اللہ کے قانون پر نافرمانی ناپسندیدہ قرار دیا. وہی ہے جو سندیدہ لوگ ہیں. اب اللہ کہے تم سب کے اندر اللہ کا رسول ہے. اور یہ بھی بتا رہے کیونکہ آپ کے اندر ہے تو ظاہری بات ہے آپ اس کو ڈومینیٹ کیسے کرتے ہیں کہ اپنی خواہش نفس کے اندر آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، یعنی اس کو نکالتے بھی نہیں. قرآن میں ایک جگہ رسول کو نکال بھی دیتے ہیں، یہ بھی ہے آپ نکالتے ہیں. اندر آ گیا تو اس کو نکالیں کیسے؟ نکلتا ہے نہیں، وہ تو روح ہے، وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اطاعت تمہاری کرنے لگے تو تم برباد ہو جاؤ گے. آپ کو اطاعت کرنی ہے رسول کی. تو کہہ رہا ہے کہ وہ اگر وہ امر سے بہت سی باتوں میں تمہاری کرنے لگے تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ کوئی پرابلم آئی میرے پاس تو میں چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری بات سن لے. میں اتنا سا دماغ ہے میرا اور کوشش یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اس خواہش کو پوری کر دے اللہ تعالیٰ. جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر دوسری ایک اور رکھی ہوئی ہے. کنٹینیوس اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ. تو یہاں الٹا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے گا تو تم برباد ہو جاؤ گے. تو ہمیں رسول کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ ہمارے اندر رسول ہے تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ تھوڑی کہ آپ اس سے چاہیں گے ہماری مطلب کی باتیں کر دیں. رسول بھی وہ کرے اور اللہ بھی وہ کرے جو ہم چاہ رہے ہیں. تو اگر ایسا ہونے لگے تو آپ برباد ہو جائیں گے.
تو وہ کہتا ہے اس نے محبت ڈال دی تمہارے اندر ایمان کی اور تمہارے دلوں کو زینت بنا دیا, اور کراہیت ہوتی ہے تمہیں آزادی لینے والا اور نافرمانی, اس سے تمہیں برا لگ رہا ہے, الٹا ہو گیا. سورہ آل عمران 3 کی 101. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کیسے کفر انکار کر سکتے ہو, اور یہ کہ تم ہی تو ہو جن پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول ہے, تم میں, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے پس تحقیق وہ صراط مستقیم کے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اب اللہ نے کوشچن کر لیا اتنی دیر سے, آپ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں, تو اللہ کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ, کیسے تم کفر کر رہے ہو اللہ کے ساتھ, وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ, تم سب کے اوپر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, کری جا رہی ہیں آیتیں, ہو رہی تلاوت, تم کیسے انکار کر سکتے ہو, کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو, تم پر تو تلاوت کی آیت اللہ کی تلاوت ہو رہی ہیں, تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں. اللہ کہے وَفِيكُمْ رَسُولُ, تم سب میں رسول ہے, وَفِيكُمْ رَسُولُ, اس کا رسول تم سب میں ہے, تم سب میں اللہ کا رسول ہے, تو آپ کیا ہو گئے, سب کون ہو گیا, تو محمد شیخ ہو نے اپنے کو دیکھو کہوں, اللہ کہے تم سب میں رسول ہے, وَفِيكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑا پس تحقیق وہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کانسیپٹ سمجھے نا کہ روح الامین جو اندر تھا آپ کا روح, وہ ابھی آج کے دن اگر آیات سے اگنائٹ ہو گیا, اویئر, کیونکہ روح الامین تو وضاحت کری نا, تو میرے ساتھ تو ہوا ہے, اب آپ کے اندر بھی روح ہے سب کے اندر, اگر وہ آج اگنائٹ ہو گیا تو آپ کے اندر رسول اپوائنٹ ہو گیا. تو اب ابھی سننے کے بعد اللہ کہہ رہے جب تم پہ آیتیں تلاوت کی گئیں, اس کی روح آئی, تو ظاہر بات اس کے اندر جو اجاگر ہو گئی روح آپ سب کے اندر اگر ہوئی, تو وہ تم میں رسول ہے. سمو الأمير تحدثت في مناسبة سابقة عن الاعتدال. ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد؟ طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية, ويعني كل الفقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال, فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم, وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. هذا يقودني إلى سؤال ثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة, يعني على مستوى الدستور, على مستوى القضاء, على مستوى الفضاء العام, على مستوى حريات الأفراد. مثل ما ذكرت لك, دستورنا هو القرآن, كان والآن وسوف يستمر للأبد, ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. احنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر, لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. فالحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص اللي في القرآن, وملزمة بتطبيق النصوص في الحديث المتواتر, وتنظر للحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه, ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتا إلا إذا كان تسند عليه رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان.